اب شمر رجزیہ شعر پڑھتا ہوا انصار حسین کی طرف بڑھا۔ انصار نے دیکھا کہ قاتلوں کا بہت بڑا ہجوم ہے، نہ تو وہ خود کو بچا سکتے ہیں اور نہ حضرت حسین کو، اس لیے سب کی یہی خواہش تھی کہ حضرت حسین کے سامنے شہید ہو جائیں۔ عذرا غفاری کے دو فرزند عبداللہ اور عبد الرحمن حضرت حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے، دشمن نے ہمیں آپ کے ساتھ گھیر لیا ہے، ہماری یہ آرزو ہے کہ آپ کے سامنے قتل ہو جائیں، آپ کو دشمنوں سے بچاتے جائیں اور نرگے کو ہٹاتے جائیں۔ آپ نے فرمایا، مرحبا، آؤ میرے قریب آؤ۔ دونوں آپ کے قریب آ کر رجزیہ اشعار پڑھتے رہے اور شمشیر زنی کرتے رہے۔ آخر کار یہ دونوں شہید ہوئے۔ اسی طرح دو جابری نوجوان سیف بن حارث اور مالک بن عبد، جو کہ ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، روتے ہوئے حضرت حسین کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، بچے کیوں روتے ہو؟ میں تو جانتا ہوں کہ اب تھوڑی ہی دیر میں تم خوش ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ پر فدا ہو جائیں، ہم اپنے لیے نہیں روتے بلکہ ہمیں آپ کے حال پر رونا آتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نرگے میں ہیں، ہم آپ کو بچا نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا، میری حالت پر فکر مند ہونے کی جزا اور میرے ساتھ ہمدردی کرنے کا عوض، اے فرزندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے، جیسا ثواب کہ وہ نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی اثنا میں حنظلہ ابن اسد آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کوفہ سے تھے اور حضرت حسین کے اصحاب میں شامل تھے۔ وہ اہل کوفہ سے مخاطب ہوئے، اے میری قوم کے لوگو، مجھے ڈر ہے کہ تم لوگوں پر جنگ احزاب کا سا عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے بعد والوں پر نازل ہوا۔ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تمہارے لیے قیامت کا ڈر ہے، جس روز کہ تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگتے پھرو گے اور خدا کی طرف سے تمہارا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ سنو، جسے خدا گمراہ کرتا ہے اسے کوئی راہ راست پر لگانے والا نہیں ملتا۔ اے میری قوم کے لوگوں، حسین کو قتل نہ کرو کہ خدا عذاب نازل کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دے، اور سنو، جس نے خدا پر بہتان باندھا وہ زیاں کار ہے۔ حنظلہ ابن اسد کا یہ پیغام سن کر حضرت حسین نے فرمایا، اے ابن اسد، یہ لوگ تو اسی وقت سے سزاوار عذاب ہو چکے ہیں جب تم نے ان کو حق کی طرف پکارا اور انہوں نے تمہارا قول کو رد کر دیا۔ تمہارا اور تمہارے اصحاب کا خون بہانے پر آمادہ ہو گئے۔ اب تو یہ لوگ تمہارے برادران سہلے کو بھی قتل کر چکے ہیں۔ حنظلہ نے کہا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ آپ نے سچ فرمایا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ ہم اپنے بھائیوں سے ملنے جائیں، یعنی ہم شہادت کا منصب اختیار کریں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حنظلہ نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، خدا آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر صلوات بھیجے اور ہماری اور آپ کی بہشت میں ملاقات فرمائے۔ آپ نے یہ سن کر دوبارہ آمین کہی اور حنظلہ آگے بڑھتے ہوئے شمشیر زنی کرتے رہے اور آخر کار شہید ہوئے۔ حنظلہ کے بعد دونوں جابری نوجوان آگے بڑھے، مڑ مڑ کر آپ سے کہتے جاتے تھے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آپ نے ان دونوں کے سلام کے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان دونوں نے قتال کیا اور آخر کار یہ دونوں بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح جانثاران حسین آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر پروانہ وار فدا ہوتے رہے۔ عابس بن ابی حبیب شاکری اپنے آزاد کردہ غلام شوذب کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آئے۔ شوذب سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہی ارادہ ہے کہ بنت رسول اللہ کے فرزند کی طرف سے میں بھی آپ کے ساتھ شریک قتال رہوں گا اور قتل ہو جاؤں گا۔ عابس نے کہا کہ مجھے تجھ سے یہی امید تھی، اگر اس وقت تجھ سے بڑھ کر میرا کوئی عزیز ہوتا تو میری یہ خواہش ہوتی کہ وہ میرے ساتھ آتا اور میں اسے رخصت کرتا۔ اس کے بعد شوذب نے حضرت حسین کو جا کر سلام کیا، لڑنے کو نکلا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ جب عابس کے آزاد کردہ غلام شوذب شہید ہوئے تو وہ حضرت حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا ابا عبداللہ، آپ سے بڑھ کر مجھے روئے زمین پر کوئی عزیز نہیں۔ اگر اپنی جان دینے اور خون بہانے سے بڑھ کر کوئی بات ہوتی کہ میں آپ کو مصیبت سے اور قتل سے بچا سکتا تو میں وہ بھی کر گزرتا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کے پدر بزرگوار کی ہدایت پر قائم رہوں گا۔ یہ کہہ کر تلوار لی اور دشمنوں کی طرف چلے، اور ان کی پیشانی پر زخم کا ایک نشان تھا جو کہ گزشتہ مہمات میں ان کو لگا تھا۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کو پہچان لیا، وہ نہایت بہادر مشہور تھے۔ ابن سعد کے لشکری ان سے کترانے لگے اور ابن سعد نے اہل کوفہ کو حکم دیا کہ ان پر پتھراؤ کرے اور کوئی اکیلا ان کے مقابلے کو نہ جائے۔ اس طرح ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب شمع اہل بیت کے تمام پروانے جل چکے اور ان تمام انصار حسین حق وفاداری ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تو اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ علی اکبر ابن حسین تھے۔
یہ دشمن پر حملہ آور ہوئے اور بار بار رجزی اشعار پڑھتے کہ میرا نام حسین ابن علی ہے، رب کعبہ کی قسم ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں، واللہ ہم ابن سمیہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد کا حکم نہ مانیں گے۔ انہیں شہید کرنے والا شخص مرعا بن منقذ عبدی تھا، اس نے ان کو برچھی ماری اور وہ گر پڑے۔ دشمنوں نے گھیر لیا اور تلواروں کے پے در پے وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ اس وقت دل خراش منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر آئیں اور اپنے بھتیجے علی اکبر کی لاش پر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر حسین ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ان کو خیمے میں لے گئے اور لڑکوں کو ساتھ لے کر ان کا جسد مبارک پر آئے۔ حکم دیا کہ بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ انہوں نے لاش کو مقتل سے اٹھایا، جس خیمے کے سامنے میدان کارزار تھا وہیں لاش کو لٹا دیا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل بن ابی طالب اور جعفر بن ابی طالب کے صاحبزادوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کو عمر بن صبیح نے تیر مارا۔ عبداللہ نے سر کو تیر سے بچانے کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھا، مگر تیر ہاتھ کو چیرتا ہوا ماتھے میں اتر گیا۔ اب وہ ہاتھ کو ذرا جنبش نہ دے سکتے تھے۔ پھر عمر بن صبیح نے دوسرا تیر چلایا جو کہ ان کے سینے میں اتر گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب چاروں جانب سے دشمنوں کا ہجوم ہو گیا۔ عبداللہ بن قتبہ نے عون بن عبداللہ بن جعفر پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا۔ عامر بن نحشل نے ان کے بھائی محمد پر حملہ کیا اور انہیں شہید کیا۔ عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب کو عثمان بن خالد جہنی نے اور بشر بن سعود حمدانی نے انہیں شہید کیا۔ جعفر بن عقیل کو عبداللہ بن عزرہ نے تیر مارا، جس سے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔